نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ فصل نمبر 78 ہے ایک انسان کا قتل تمام بنی نوع انسان کا قتل ہے۔ انسان کو قتل کرنے کے مقاصد یا فساد نہایت ہی اہم اور خطرناک ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی جان کے عوض اور بغیر زمین میں فساد پھیلانے کے قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو مرنے سے بچا لیا اس نے گویا سب انسانوں کو بچا لیا۔ تو یہی ہے قتل سے متعلق قرآن کی ہدایات۔ اب ایمان والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی ہے کہ وہ باہمی مودت، محبت، تراحم اور الفت میں ان تمام اہل ایمان جسم واحد کی طرح ہیں۔ اسی لیے یہاں جو بات کہی گئی ہے کہ ایک کا قتل پوری انسانیت کا، تو یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کی شان یہ بتائی ہے کہ وہ آپس میں جسم واحد کی طرح ہیں۔ کسی ایک اس کو بھی کوئی شکایت تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے اور سارا جسم بخار اور بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب کسی قاتل نے اہل ایمان کے اس جسم سے کسی ایک اس کو کاٹ ڈالا، یعنی ایک مومن کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پورے جسم کو تلف کر دیا، جس کے سارے اعضاء کو الم اور تکلیف میں مبتلا کیا۔ بس جس نے ایک مومن کو تکلیف اور ایذا پہنچائی اس نے تمام اہل ایمان کو تکلیف اور ایذا پہنچائی، اور یہ بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف اور ایذا پہنچانا پوری نوع انسانیت کو تکلیف اور ایذا پہنچانے کے مترادف ہے، کیونکہ ایمان والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا سے ظلم اور عداوت اور ان کی لعنت کو مٹانا چاہتا ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی جان بلا کسی استحقاق کے قتل کر دی جائے، یعنی بلا وجہ قتل کر دی جائے، تو آدم کے پہلے لڑکے کو جس نے سب سے پہلے یہ جرم کیا تھا اس قتل کے جرم میں حصہ ملے گا، کیونکہ قتل کا طریقہ اس نے سب سے پہلے جاری کیا تھا۔ گویا کہ کوئی اچھا کام جاری کرنا اپنی زندگی میں اور پھر نسل در نسل اس کی پیروی ہونا انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، اس کے لیے نیکی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، بلندی درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی برائی کو رواج دینا، کسی ظلم کو رواج دینا، کسی کو قتل و غارت کر دینا اور اس کے دنیا سے اس کے جو مفادات سے ان کو ختم کر دینا، اس کا بھی فساد بہت بڑا ہے، صرف اس شخص کے لیے نہیں، اس کی نسلوں کے لیے نہیں، گھر بار کے لیے نہیں، بلکہ انسان کے اپنے لیے دنیا اور آخرت میں اس کا نقصان اس نے اپنے سر مول لے لیا۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تم جو بھی نیکی کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو بھی گناہ کرو گے، نقصان کرو گے تو وہ بھی تمہیں اپنے آپ کو اس کا فساد دیکھنا پڑے گا، تو یہ چیز بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم بعض دفعہ قتل تو نہیں کرتے، لیکن کسی کا مذاق اڑا کے، کسی کو زبان سے تکلیف دے کے، کسی کو طنز اور طعنہ دے کے، یا کسی طرح اپنے رویے سے اذیت دے کے دوسرے شخص کو مار دیتے ہیں، اس کے جذبات مار دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کی انا کو کچل کے رکھ دیتے ہیں، بعض دفعہ اس کی زندگی کی رونقیں چھین لیتے ہیں۔ یہ سارے کام بھی بہت بڑا فساد ہے، جیسا کہ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں، یا بعض گھرانوں میں ساس بہو کے درمیان میں آپ دیکھیں کہ زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہوتی ہے، بعض دفعہ میاں بیوی کے درمیان میں زندگی عذاب کی ہوئی ہوتی ہے ایک دوسرے کی، کہ کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بعض دفعہ کچھ لوگوں کو ایسے بلی کیا جاتا ہے یا طنز طعنہ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، بعض دفعہ کسی لڑکے یا لڑکیوں سے ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے تو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں معاشرے کے اندر یا اپنے خاندان کے اندر۔ یہ سب چیزیں بھی بہت اہم ہیں کہ یہاں سے ہی بعض دفعہ قتل کی بنیاد پڑتی ہے، کیونکہ رنجشوں میں قتل ہوتے ہیں، پھر غصے میں قتل ہوتے ہیں، اسی طرح انتقام میں قتل ہوتے ہیں، پھر بعض دفعہ اپنی انا کے پیچھے قتل کر دیے جاتے ہیں کہ ہماری عزت خاندان میں نہیں رہے گی۔ تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام جذبات جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا درست استعمال انسان کے لیے بھلائی ہے، اور انہی جذبات کا غلط استعمال جو کہ شیطان انسان کو ٹریگر کرتا ہے ان جذباتی حالات کے اندر، اور اس میں انسان کسی کے اوپر کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جس سے بعد میں وہ اپنے آپ کو مار لینے کرنے
یا خودکشی کرنے یا دوسرے کو قتل کرنے کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں، معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یا جو اذیت یا تکلیف کاٹ رہا ہے، کہیں اس میں میرا کوئی حصہ تو نہیں ہے؟ کسی جملے کے ذریعے، کسی انٹرفیئر کے ذریعے، کسی کے خاندان میں یا کسی کے گھر میں، یا مشوروں کے ذریعے، جیسے بعض دفعہ ہم کسی کو مشورے یہی دیتے رہتے ہیں، تم فلاں اپنی بہو کے ساتھ یہ کرو، فلاں کے ساتھ یہ کرو، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس فساد کا ذریعہ میں ہوں؟ پھر قتل کے مفاسد، غرض قتل سخت ترین جرم ہے اور اس کے مفاسد نہایت ہی خطرناک ہیں۔ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اس شان سے اللہ کے حضور میں لائے گا کہ اس کی پیشانی اور سر اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور اس کے شہرک سے خون کی دھاریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ کہے گا کہ اے اللہ اس سے پوچھ لے کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اسی طرح قرآن میں وہ چیز بھی آتی ہے کہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس نے قتل کیا تھا یا کیوں قتل کیا گیا تھا۔ اب یہاں قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے زندہ بچی کو کیوں کیا تھا، کیونکہ ایک اعزاز کے طور پر اس کو اب یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ بتائے کہ اسے قتل کرنے والا کون تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بھنور جس میں انسان اپنے آپ کو پھنسا کر کبھی اس سے نکل نہیں سکتا، یہ ہے کہ بغیر کسی علت کی وجہ سے حرام خون بہا دے۔ یعنی ایک کام آپ نے ایسا کر دیا جس کے پھیر میں آپ خود ایسے آ جائیں گے کہ پھر وہ چیز انسان کو معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، اور توبہ بھی کس طرح کی کہ واقعی توبۃ النصوح ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ سے مرفوع حدیث مروی ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ نیز انہی دو کتابوں یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ گویا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنا انسان کو ایمان سے خارج کرنے کا بعض دفعہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی معاہدہ کرنے والے کو قتل کیا تو وہ جنت کی بو تک نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے مسافت سے بھی پہنچ جاتی ہے۔ غور کرو کہ یہ اس آدمی کی سزا ہے جس نے انسان کے دشمن کو قتل کیا، اور بات صرف اتنی ہے کہ اس سے معاہدہ کیا گیا تھا اور ہم اسے اپنے عہد و ذمے اور امان میں لے چکے ہیں۔ بتلاؤ پھر کسی مومن آدمی کو قتل کرنے کا جرم کیسا ہوگا؟ اگر دشمن کے ساتھ بھی اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ اسے قتل نہیں کر سکتے ہیں، تو کہاں یہ کہ کسی مومن کو آپ قتل کریں، اور اس لیے اس کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ رکھا تھا اور وہ بلی اسی حالت میں مر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس حال میں دیکھا کہ بلی اس کا منہ اور سینہ نوچ نوچ کر کھا رہی ہے۔ بتلاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کسی مومن کو بلا وجہ قید کرے اور وہ اسی قید میں مر جائے۔ ایسی آپ کتنی مثالیں دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ یہاں سے جھانسا دے کے لے جاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم آپ کو باہر نوکری دلوائیں گے، اور غیر قانونی طور پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں ان کو کنٹینرز میں بند کر کے لے جایا جاتا ہے، نہ جہاں سانس لے سکتے ہیں نہ کوئی کھڑکی ہوتی ہے، اور ان بیچاروں کو ایک پیسے لے کے لاکھوں پیسے ان سے لیے جاتے ہیں کہ ہم کو باہر لے کر جائیں گے۔ اسی طرح بعض دفعہ کشتیوں میں لے کر جایا جاتا ہے اور اتنی بڑی بڑی کشتیوں میں ان کو سوار کر کے گھما گھما کے سمندر سے واپس لے آتے ہیں یا وہیں پر غرق کر دیتے ہیں تاکہ ان کا نام و نشان نہ ملے۔ بے شمار ظلم کی داستانیں ہیں، بے شمار ظلم کی داستانیں ہیں۔ اسی طرح کسی کو تاوان کے لیے اغوا کر لینا، اسے قید میں رکھنا اور پھر اس کے اوپر پیسے طلب کرنا، پھر اسی طرح کسی بچوں کی اغوا کر لینا، ان سے بھیک منگوانا، یا پھر ان کو قید کر کے کسی طرح اس طرح سے رکھنا کہ وہ فوت ہو جائیں۔ تو کوئی بھی، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہے، غریب ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی شخص ہے، اس کی جان جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کا امین ہے۔ کسی شخص کو کہاں یہ دوسرے کی جان، انسان کو اپنی جان لینے کا بھی اختیار نہیں اللہ نے دیا۔ تو اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کہاں یہ کہ کوئی دل برداشتہ ہو کے دنیا ہی چھوڑ جائے، تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کا ختم ہو جانا مومن کے ناحق قتل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ پھر زنا کے مفاسد،
زنا کے مفاسد نہایت ہی خطرناک ہیں، اس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسی خرابیاں جو مسلط نظام عالم اور حفظ انصاف میں، حفظ آبرو میں، عفت و عصمت کے سراسر خلاف اور منافی ہے۔ یعنی اس کی سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ انسان کا جو نظام ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے ایک سسٹم کے تحت، یعنی کہ شادی ہونا، حلال طریقے پہ تعلق ہونا، پھر ان سے اولاد ہونا، پھر ان کی ذمہ داری ہونا، پھر ایک نسب نامہ بننا، اور یہ سب چیزیں انسان کو ایک ذمہ دار انسان بناتی ہیں۔ ہر انسان کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں کی عصمت خطرے میں پڑ جاتی ہے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے۔ اسی لیے سخت ترین عداوتیں اور بغض و کینے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے زنا کے ذریعے۔ زنا ان تمام خرابیوں کی بنیاد اور جڑ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قتل اور خون ریزی کے مفاسد کے بعد زنا کے مفاسد کا درجہ ہے، اور اسی لیے قتل کے گناہ کے بعد زنا کے گناہ کا درجہ رکھا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول نے اپنی سنت میں قتل کے ساتھ ہی ساتھ زنا کا ذکر بھی فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں آتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو، وہ بجوز حق کے قتل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے سوا تو وہ باقی چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات کے اندر بھی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے قتل و غارت یا اس کے فساد سے بچائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے، کیونکہ بہت دفعہ قتل و غارت کی جو بنیاد ہے وہ زنا بنتا ہے یا حرام تعلقات بنتے ہیں، یا زنا کے نتیجے میں ہونے والی اولاد ہے جو ولد الزنا ہے اس کو مار دینا یا اس کو قتل کرنا بھی زنا کے نتیجے میں ہی ہوتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زنا فی نفسہ ہی ایک فحش اور قبیح فعل ہے، اور ظاہر ہے کہ زنا ایک انتہائی درجے کی قباحت ہے جس کا قبیح ہونا تمام انسانی عقول میں راسخ ہو چکا ہے اور تمام اقوام میں پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، آپ کہیں پر بھی دیکھیں، کسی بھی معاشرے کے اندر دیکھیں تو جو شریف خاندان ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ہر مذہب میں اچھے لوگ پائے جاتے ہیں، ان سب کے ہاں یہ ایک برائی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ زنا دنیا میں بھی ہلاکت اور تباہی اور قہر و ذلت کی راہ ہے، اور آخرت میں بھی عذاب، رسوائی، ذلت، اللہ کے پھٹکار کے لیے اس پر لازم آنے والی ہے، لہٰذا یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہی مذموم ہے۔ اور چونکہ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا حد سے زیادہ قبیح اور مذموم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن میں اس کی مذمت فرمائی ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے، اور بے حیائی ہے اللہ کی خفگی کی چیز ہے اور بہت بری راہ ہے۔ دوسرے مقام میں بندوں کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ہی معلق کر دی ہے، جیسے کہ سورہ المومنون میں آتا ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کہ بلا شبہ وہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجوز اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے ہے، اور جس نے اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کی تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے اور گمراہ ہیں۔ اب یہ آیت 3 امور پر مشتمل ہے، یعنی جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ فلاح سے محروم ہے، پہلی بات۔ وہ آدمی ملومین میں سے ہے، یعنی ملامت اور پھٹکار اس کے حصے میں آتی ہے۔ اسی طرح وہ آدمی عادین میں سے ہے، یعنی زیادتی کرنے والا ہے تو غلط کار اور گمراہ ہے۔ بس جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنے لیے فلاح کا دروازہ بند کر لیتا ہے، عدوان اور زیادتی کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لیتا ہے اور اپنے آپ کو ملامت اور پھٹکار کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ اور سب سے پہلی آیت بیان کر کے کہ قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں۔ اب جو بھی اس کے خلاف کام ہے، جو اپوزٹ کام کر رہا ہے، وہ سمجھے کہ وہ فلاح سے باہر ہے، کیونکہ بہت آسان کرائٹیریا بتا دیا گیا۔ اب غور کرو کہ شہوت کی تکلیف اور اس کی پریشانیوں کے مقابلے میں یہ تکالیف اور یہ پریشانیاں کس قدر ناقابل برداشت ہیں۔ یعنی شہوت تو یہ ہے نا کہ انسان کو اس وقت ٹیمپٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کو انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے بس میں تو قتل کر کے رہوں گا، تو وہ جو شہوت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے اس وقت کہ میں انتقام لے لوں یا میں کسی کو ہرا دوں یا میں کسی کا
پتا صاف کر دوں، یہ جب آپ نے کر دیا تو وہ گئے، ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اذیت شروع ہوگی، یعنی ایک تھی اذیت یہ کہ آپ کو بہت غصہ تھا، آپ انتقام لینے پہ قادر تھے، بڑا اندر جذبات بھڑکے تھے، لیکن آپ اس اذیت کو پی جاتے، برداشت کر لیتے وقتی طور پر، ایک یہ تھا۔ یہ اذیت برداشت کرنا زیادہ مشکل تھا، یا وہ جو قتل کرنے کے بعد کی اذیت شروع ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ کے نزدیک جو مقام ٹھہرے گا یا جس طرح فلاح سے نکل جائے گا، یا وہ اذیت زیادہ برداشت کرنا مشکل ہے؟ تو یہ یاد رہے کہ انسان جب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فلاح سے دور کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ فلاح سے دور کر لیتا ہے تو یہ چیز انسان کے لیے ملامت کا ذریعہ بنتی ہے۔ یعنی سب سے پہلی ملامت اس کے اپنے اندر سے آتی ہے، جس کو ہم اپنے لفظوں میں گلٹ کہتے ہیں، کہ میں نے اونچا بول تو لیا لیکن بعد میں دل میں میرے پر ایک بوجھ بن گیا، میرا دل بڑا پریشان ہو گیا اس کے بعد۔ تو یہ چیز انسان کو خود محسوس انسان کر سکتا ہے کہ جو خیر والا انسان ہے وہ چھوٹی سی معمولی سی غلطی ہونے پر بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، یا اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یا توبہ استغفار کی طرف جاتا ہے، اور اس چیز سے باز رہتا ہے کہ اس کا یہ جذبات اتنے بڑھ جائیں یا شیطان ان کو اتنا آگ لگا دے کہ وہ کسی کے در پہ ہو جائے، کہ اس کو قتل کر دے، اس کی جان لے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نجات اور فلاح پانے والوں کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ سورہ المعارج میں آتا ہے، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے، تو اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ہاں، جو لوگ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کریں تو وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اسی طرح الغافر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، کہ ان کے پر بھی اللہ کی نظر ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے لیے ایسے جذبات آ رہے ہوں، چاہے وہ کسی سے شہوت کے جذبات ہوں، بے حیائی کے جذبات ہوں، زنا کے جذبات ہوں، یا قتل و قتل کے جذبات ہوں، کوئی بھی ایسے جذبات آ رہے ہوں، تو یہ سوچ کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے اندر کے حال سے واقف ہے، انسان کو بہت توبہ کرتے رہنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تو میرے یہ صرف خیالات ہیں اندر، لیکن کل میرا یہ عمل میں بدل جائیں۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کی جذبات جب زیادہ ہوتے ہیں تو وہ زبان سے بھی ادا نہیں ہوتے، ایک دم ایکشن کی طرف آ جاتی ہے بات۔ پھر نظر کی حفاظت، چونکہ ہمہ وقت کی بدعملیوں اور بدکرداریوں کی ابتدا نگاہ سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا۔ دنیا کے تمام حوادث واقعات کا وبدا نگاہ ہے، یعنی وہیں سے شروع ہوتی ہے بات۔ جس طرح کہ بڑی سے بڑی آگ کا آغاز ایک ننھی سے چنگاری سے ہوتا ہے، چنانچہ غور کرو کہ شہوت سب سے پہلے آنکھ کو مجروح کرتی ہے۔ جب انسان کوئی ایسے مناظر دیکھتا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، تو سب سے پہلے آنکھ پہ بوجھ پڑتا ہے، آنکھ زخمی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو وہ چیز دیکھ کر ایک دم دل پر جا کے آپ کے چوٹ لگتی ہے۔ اس کے بعد دل کی طرف رخ کرتی ہے وہ چیز جو آپ شہوت دیکھ رہے ہیں، اور دل میں خطرات جگہ بناتے ہیں۔ پھر انسان کے قدم کی طرف رخ کرتی ہے اور وہ گناہ کی طرف اقدام کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد گناہ سرزد ہوتا ہے، اور اسی بنا پر بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جس نے ان 4 چیزوں کی حفاظت کر لی، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ نمبر 1 اپنی نگاہ کی حفاظت، نمبر 2 خیالات، نمبر 3 الفاظ، اور نمبر 4 اپنے قدم کی حفاظت۔ بس بندے کا فرض ہے کہ وہ ان 4 دروازوں کی پوری پوری حفاظت کرے، ان مورچوں کی پوری پوری مستعدی کے ساتھ نگرانی کرے، کیونکہ ان کا دشمن انہی کمین گاہوں اور انہی مورچوں سے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کی آبادیوں کو تاراش اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا اپنے اوپر نگاہ رکھنا کہ کہیں سے شیطان داخل ہو کے نہ میری سوچ کو، نہ میرے اعضاء کو، نہ میرے عمل کو، نہ زبان کو کسی طرح وہ استعمال نہ کر سکے۔ یہ ایسی بات ہے کہ دشمن آپ کی بندوق سے کسی کو مارے تو بندوق کس کی تھی؟ آپ کی تھی۔ پکڑا کون جاتا ہے؟ آپ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ لائسنس آپ کے نام پر تھا۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری زبان سے شیطان ایسی باتیں نکلوا دیتا ہے، میں کیا کروں کہ میرے دل میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں، اور میں کیا کروں کہ بس میں بے حیائی دیکھ لیتی ہوں، نانا کرتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے ایسا۔ تو بات یہی ہے کہ اگر آپ کے اعضاء ہیں اور ان سے کچھ بھی ہو جاتا ہے، کوئی ایسا کام جو نافرمانی ہے یا گناہ ہے، تو وہ آپ کے زمرے میں ہی لکھا جائے گا۔ وہ چاہے آپ شیطان کے کہے پر کر لیں، کسی اپنے دوست کے کہے پر کریں، یا اپنی مرضی سے کریں۔ پھر گناہ کا پہلا راستہ، معاصی اور گناہ اکثر و بیشتر انہی 4 راستوں سے آتے ہیں۔ اب ایک ہے نظر،
لحظات یعنی نظر اور نگاہ تمام برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ نظر اور نگاہ کی حفاظت عین شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جو آدمی نگاہ کو آزاد اور بے لگام کر دیتا ہے، نگاہ اسے تباہی اور ہلاکت کے گڑھے میں لے جا کر ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے علی، کسی پر اچانک نظر پڑ جائے تو پھر دوبارہ اور نگاہ نہ ڈالو۔ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہو سکتی ہے، لیکن دوسری نگاہ معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ ابلیس کے ذہن میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو آدمی محض اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی عورت یا مرد کے محاسن اور خوبصورتی سے نگاہیں چرا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو عبادت کی حلاوت اور شیرینی سے بھر دیتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث کے معنی میں بات آتی ہے، گویا کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے بچا لیا، مثلا آپ لیپ ٹاپ پہ تھے، آپ کو ایسے مناظر دیکھ رہے تھے یا اچانک سے آ گئے تھے اور آپ نے اسکرین چینج کر دی صرف اس لیے اللہ کے ڈر سے کہ اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت عطا کر دیتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ آپ جتنے مرضی نیک ہو جائیں، متقی ہو جائیں، قرآن والے ہو جائیں، جب انسان کی نظر ایسے مناظر پر پڑتی ہے جو فحاشی ہو، بے حیائی ہو، یا ایسے باتیں کانوں میں پڑتی ہیں، چاہے آپ کوئی مووی میں دیکھیں یا براہ راست ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ ذرا نماز پڑھیں، آپ دیکھیں آپ کا دماغ مستقل اس سین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، چاہے آپ جتنے مرضی نیک ہوں، لیکن وہ گھوم پھر کے آپ کے اندر وہ سین بھی چلے گا، وہ الفاظ بھی بار بار گونجیں گے جو آپ نے کسی سے سنے ہی ہیں ابھی صرف آپ نے، یا اگر کسی نے آپ کو براہ راست کہے ہیں تو وہ تو اور ہی پھر اثرات اس کے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو نگاہ ہے اسے بچا لینا بہت سارے دروازوں کو بند کرنا اور اپنی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اب کہاں آنکھ اور کہاں شرمگاہ، لیکن بات یہی ہے کہ انسان جو کچھ آنکھ سے دیکھتا ہے اس کی ابتدا وہاں سے آنکھ سے ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا شرمگاہ پر ہوتی ہے۔ یہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری مجلسیں ہوا کرتی ہیں، راستوں پر بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں ایسا کرنا ضروری ہی ہو تو پھر راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آنکھ پست رکھنا، یعنی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، ایذا رسانی سے بچنا اور سلام کا جواب دینا۔ اگر کہیں بیٹھے ہیں ایسے جہاں سے لوگوں کا گزر ہو رہا ہے، جیسے بعض دفعہ آپ کسی مارکیٹ میں ہوتے ہیں، کہیں ویٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا کبھی بس اسٹاپ پہ ہوتے ہیں، یا کسی ایسی جگہ پر ہیں، یا شادی میں ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو راستے کا حق یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ، آپ کو پتہ ہے مکس گیدرنگ ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں لوگ مرد بھی کھڑے ہیں، آپ بھی کھڑے ہیں، پھر کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ اپنی نگاہ کو نیچے رکھا جائے۔ اب یہ عورتوں مردوں دونوں کے لیے یہ بات آ رہی ہے کہ ایذا رسانی سے بچنا، کہ اپنے آپ کو ایذا دینا کسی کو، مثلا کسی کو بعض دفعہ کوئی گھور ہی رہا ہوتا ہے اور ایذا پہنچاتا ہے، بعض دفعہ کوئی کھڑا اس طرح سے ہوتا ہے کہ دوسرے کو ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہیں پر، حالانکہ بچ سکتا ہے لیکن کھڑا اس طرح ہوگا کہ جان بوجھ کے دوسرے سے جسم ٹکرائے، یا بعض دفعہ کوئی شخص کسی کو پیچھا کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی شخص کسی کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ رانگ نمبر سے باتیں کر رہا، یہ ساری چیزیں نا آپس میں لنکڈ آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سلام کا جواب دینا، کہ انسان جو ہے وہ اگر کسی سے بات کرنا ہی ہے یا کوئی ایسا کام ہے کہ جس نے آپ کو سلام کیا تو پھر ان کو سلام بھی دیا جائے، یعنی کیونکہ جیسے آپ راستے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر انسان سلام دعا بھی اس میں کرے، یعنی کس لوگوں سے؟ جو جان پہچان کے لوگ ہیں۔ اسی طرح حوادث اور مصائب و علام جو عموماً انسان کو پیش آتے ہیں، ان کی اصل جڑ نظر اور نگاہ ہوتی ہے۔ نظر اور نگاہ خطرات قلب کا موجب ہوتی ہے، جس سے ارادہ وقوع میں آتا ہے، یعنی پہلے دل میں بات آئی، یعنی پہلے آپ نے نظر سے دیکھا، پھر وہ بات دل میں آئی، دل میں آپ کے ارادہ بنا، پھر رفتہ رفتہ ارادے میں پختگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے بعد فعل کا عملی شکل میں وقوع پذیر ہونا ابدی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز مانے نہیں ہے تو فعل عملی صورت اختیار کر کے ہی رہتا ہے، اور اسی بنا پر کسی صاحب بصیرت نے فرمایا ہے کہ آنکھ بند کرنے کی تکلیف پر صبر کر لینا اس تکلیف پر صبر کرنے سے بہت آسان ہے جو کچھ کرنے کے بعد ہوتی ہے۔ کیونکہ اس وقت انسان نگاہ پھیر لے، اس وقت انسان اپنا ایمان بچا لے، اس وقت انسان اپنے آپ کو تھوڑا سمجھا لے اور اس رستے کی طرف نہ جائے، یہ تکلیف کم ہے۔ اس تکلیف سے جب انسان سے نعوذ باللہ زنا ہو جائے، اور پھر جو اسے معاشرے میں یا اللہ کی نگاہ میں یا اپنے آپ میں جو اذیت دیکھنا پڑتی ہے، وہ اس سے کہیں آسان ہے۔
پھر نظر اور نگاہ کی آفتوں اور مصیبتوں میں سے کتنی بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان حسرتوں، آنسوؤں اور سوزوں کا شکار بن جاتا ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا سوز و درد اس کے اندر اتر آتا ہے، جس سے اس کے سامنے ایسی ایسی مصیبتیں آ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ اس کی قدرت اور استطاعت سے باہر ہوتی ہیں، جن پر اسے صبر کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. مثلاً بعض دفعہ شہوت میں آ کر غلط تعلق تو قائم کر لیا، غلط دوستیاں تو قائم کر لیں، اور پتہ چلتا ہے کہ پھر اس کے بعد لڑکے کہتے ہیں اچھا ایک دو ملاقاتیں کریں گے پھر زیادہ نہیں ملیں گے، اور پتہ چلتا ہے وہ بہلا بسلا کے اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ اس کے نتیجے میں اولاد ہو جاتی ہے، نہ گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے، نہ کسی اور معاشرے میں کسی کو پتہ ہوتا ہے. وہ گھر والے کہیں نہ کہیں شادی طے کرنے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ادھر سے اس کو یہ دونوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہم خفیہ نکاح میں یا بغیر نکاح کے تعلق قائم کر چکے ہیں. نکاح تو نہیں ہوتا، بغیر نکاح کے ہی ہوتے ہیں یہ سارے فسادات. اور پھر اس کے بعد اس اولاد کو بھی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، یا اس سے جان کیسے چھڑائیں، کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں باقاعدہ کہ کسی کو گھر میں نہیں پتہ اور پریگنینسی ہو گئی ہے اور ایسے تعلقات کے نتیجے میں ہوئی ہے، اب کیا کریں، اس کو کیا کریں. پھر وہ فتویٰ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ایسی اولاد کو ابورٹ کرا دینا جائز ہے، یا میں کیا کروں اس سچویشن کے اندر. تو یہاں جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کو پھر اس کا نتیجہ یا اس کا وبال ایسی شکل میں دیکھنا پڑتا ہے جس پر اب اس کی قدرت نہیں ہوتی. یعنی پھر اللہ کے فیصلے ایسے آ جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہ جان چھڑانے کے قابل ہوتے ہیں آپ، اور نہ ہی آپ کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے کہ آپ اب کیا کریں. اور پھر اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ نظر گناہ انسان کے قلب کو اس طرح مجروح کر دیتے ہیں کہ زخم پر زخم لگتے ہیں اور چرکوں پر چرکے لگتے ہیں. لیکن ان زخموں اور چرکوں کی تکلیف کچھ ایسی میٹھی ہوتی ہے کہ ان زخموں کو دور کرنے کی خواہش تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ عشق اور محبت کی داستانیں جو ہیں وہ انسان کو ایک شیطان اس کے اندر لذت ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی ایسی چیز ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اچھا پھر کوئی سمجھائے بتائے کہ بھائی اس کو حلال تعلق میں کر لو ورنہ چھوڑ دو، تو پھر ایک اور شیطان کا وار یہ ہوتا ہے اچھا میں اس کو چھوڑ تو دوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں زہر کھا لوں گا، اگر تم نہ ملی تو میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا. حالانکہ کرنا کرانا کوئی کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ زہر کھاتا ہے، کوئی کسی کو اپنی زندگی اتنی وہ نہیں ہوتی کہ آپ کے پیچھے وہ کر لے، لیکن صرف وہ ایک شیطانی باتیں، شیطانی حملے، اور پھر انسان پھر دوبارہ اس طرف چلا جاتا ہے کہ کہیں کوئی میری وجہ سے اپنے آپ کو نقصان. تو یہ سب ٹریپس، یعنی زخم پر زخم، اگلا سے اگلا. کتنی محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو لذت سے شروع ہوتی ہیں، لذت پہ ختم ہوتی ہیں، اور وہ حلال بھی ہوتی ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہاں جی بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اور کتنی محبت کی شادیاں جو بھاگ کے کرتے ہیں یا اپنی مرضیوں سے کرتے ہیں، ان کے نتائج کتنے پرسنٹ صحیح نکلتے ہیں. آپ دیکھیں 99% غلط ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ سارے، کیونکہ دوسرے کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا اس قسم سے کا ہے کہ وہ شادی سے پہلے ناجائز تعلق رکھتا ہے تو وہ کتنا ریلائبل ہو سکتا ہے اس کے لیے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے تمام جھانسے یہ شیطان اور شیطانی چیلے جو انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں ان کی طرف سے کیے جاتے ہیں. تو ان سے بھی بچنا، اپنے آپ کو بچانا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کسی خطرناک دشمن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو گناہ کی دعوت ہے یہ بھی شیطان اور انسانوں کی طرف سے جب آتی ہے تو اس سے اپنے آپ کو حد الامکان بچایا جائے، اور ان ساری لذتوں کی بنیاد جو ہے، جو نظر ہے، اس کی حفاظت کی جائے اصل میں. اسی طرح عزیمتیں اور قلبی خیالات. خطرات قلب کا معاملہ بڑا ہی سخت اور نازک ہے. ہر قسم کے خیر و شر کا مبدا خطرات قلب ہیں. یعنی خیالات، خطرہ یہاں پہ مراد یہاں پہ خیالات ہیں، جو انسان کے دل میں خیالات اٹھتے ہیں، اصل وہ بنیاد ہے خیر کی اور شر کی. آپ اچھا سوچیں گے اچھا ہوگا، آپ اگر غلط اور گناہ سوچتے ہیں تو گناہ ہوگا. انسان کے اندر ارادے، ہمتیں، عزیمتیں خطرات ہی کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں، یعنی خیالات کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں. جو شخص خیالات قلب کی رعایت اور صحیح پاسبانی کرے گا تو وہ اپنے نفس کے اندر اختیارات کا مالک بن جاتا ہے، اپنی خواہشات پر پورا قابو پا لیتا ہے. جس پر خیالات غالب آ جاتے ہیں اس پر خواہشات اور نفس پوری طرح قوت سے غلبہ پاتا ہے. اور جب کوئی شخص خیالات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو خیالات اسے جبرن، قہرن، ہلاکتوں اور تباہیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں.
کیونکہ خیالات کی جائے ورود قلب ہے، اور قلب پر جب متواتر اور پے در پے خیالات کا ورود ہوتا ہے تو وہ باطل تمناؤں اور غلط آرزوؤں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ باطل تمنائیں اور غلط آرزویں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی پیاسا انسان کسی چٹیل میدان کو پانی کا سمندر سمجھ کر دوڑتا رہے اس کے پیچھے، یعنی ایک سراب ہے کہ آپ سوچے جائیں، آپ اپنے ذہن میں جو بھی تخیلات بناتے جائیں، آپ اپنے آپ کو حور پری بنا لیں، آپ فلاں کو شہزادہ بنا لیں، اور آپ اپنے ذہن میں سوچتے رہیں، بہت ساری خیالائی دنیا آباد کر لیں اپنی، تو یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کے کنٹرول میں آ سکتی ہیں، اور ایک سمجھدار انسان اپنی خواہشات پر، اپنے خیالات پر قابو پاتا ہے، یعنی ان کو وہ آزاد نہیں چھوڑ دیتا کہ جدھر خیال بھٹک رہا ہے ادھر بھٹکتا رہے۔ ایسی بات ہے جیسے اگر آپ تھوڑی دیر تک فارغ بیٹھے ہوں تو آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی ایسی پرانی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مثلا فلاں نے مجھے ایسے کیوں کہا تھا، اچھا فلاں نے میرے ساتھ کتنا دھوکہ کیا تھا، اچھا وہ میری ساس نے مجھے کتنا برا برا کہا کرتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات بھٹکتے 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 اتنی دور نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک دم بیٹھے بیٹھے وہ 20 سال پہلے والے جملے کی چبھن محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی کسی نے کچھ کہا ہے آپ کو۔ ہوتا ہے ایسا؟ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ خیالات پہ کنٹرول نہیں کیا ہوا، آپ نے ان کو محدود نہیں کیا ہوا، جیسے ہی وہ بھٹکنے کے لیے ابھی شروع ہی ہوئے تھے تو جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے، جو متقی انسان ہے، اسی لیے متقوی والوں کے لیے آتا ہے کہ اگر انہیں کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے، شیطانی خیال یا وسوسہ چھو جاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے فوراً کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اب مجھے شیطان ٹریپ کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے کہ کوئی بھی شخص جو اب ایمان والا ہے وہ اپنے خیالات کو چھانٹی کر سکتا ہے کہ میرے دماغ میں یہ جو بات آ رہی ہے، مثلا کسی نامحرم کے لیے خیالات، جذبات آ رہے ہیں اور دل میں آپ بڑی اس کی محبت محسوس کر رہے ہیں، یا آپ ملنے کی تمنا آپ کے دل میں آ رہی ہے، اب ایک تقوی والا شخص ہوگا وہ وہی اس پہ کٹ کرے گا اور وہ کہے گا کہ میں سوچ کیوں رہی ہوں اس بندے کو، مجھے ضرورت کیا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں بھی، اور وہیں سے سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا۔ لیکن جو شخص سوچے اور پھر تمنا کرے، پھر اس تمنا کی پیروی میں بعض آپ کہتے ہیں نا وہ تو ایسے رانگ نمبر پہ بات ہو گئی تھی میری، اور بس وہ ایسے ہی رانگ نمبر پہ بات چلتے چلتے 2 سال گزر گئے اور پھر ہم بس ایسے کبھی کبھار مل رہے۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بات وہاں سے شروع ہوئی تھی جب آپ نے اپنے خیالات کو وہاں پر نہیں روکا تھا جہاں روک دینا چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح وہ آدمی نہایت ہی کم ہمت اور ذلیل النفس ہے جو حقائق کے مقابلے میں غلط تمناؤں اور جھوٹی آرزوؤں پر قناعت کرتا ہے، یعنی یہ پستی کی علامت ہے، کم ہمتی، کم ظرفی کی علامت ہے کہ انسان سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے خیالات کو روک سکے۔ پھر وہ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں سے اپنے آپ کو مزین اور آراستہ کرتا رہتا ہے، یعنی بیٹھے بیٹھے سوچتا رہتا ہے لمبی لمبی۔ پھر قسم اللہ کی یہ غلط تمنائیں، جھوٹی آرزوئیں مفلسوں اور کنگالوں کا سرمایہ اور غلط کار سودے بازاروں کا راس المال ہیں، یعنی جو بالکل فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا کام صرف یہی ہے کہ بیٹھے بیٹھے خیالی پلاؤ پکاتے رہنا۔ اب یہ غلط تمنائیں اور آرزوئیں انسان کے حق میں جس قدر مضر ہیں، دوسری کوئی چیز اس قدر مضر نہیں ہو سکتی۔ ان کی پیداوار محض عجز و کسل، بے ہمتی، کاہلی، سستی، بیکاری ہوتی ہے، اور پھر اس سے ہر قسم کی کوتاہیاں پیدا ہوتی ہیں اور سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر سوائے حسرتوں اور ندامتوں کے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے کہ غلط تمنائیں اور غلط آرزوئیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور پھر ان کا پیچھا کرتے 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 وہ کیا ہوتا ہے، اکثر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو عشق معاشقے میں لگ جاتے ہیں یا ایسی فضولیات میں لگ جاتے ہیں، کمرہ بند کر لیں گے، کسی سے بات نہیں کرنی، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، راتوں کو دیر دیر تک گھر سے باہر رہتے ہیں، جب انہیں کوئی پوچھے تو کسی کو جواب دینا گوارا نہیں کرتے ہیں، یعنی ٹوٹل لائف ہی ان کی ٹرن کر جاتی ہے۔ اور کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ صرف ایک خیالات، سوچوں اور بے حیائی اور اپنی نظر کی حفاظت نہ کرنے سے، اور آپ دیکھیں پورا مستقبل شٹر ہو جاتا ہے۔ ایسے لڑکے پڑھ پاتے ہیں کہیں؟ ایسی لڑکیاں کچھ بن پاتی ہیں کہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال بھی آئینی ہی ایسے ہوتی ہے جیسا ایک بھوکا پیاسا آدمی اپنے وہم و خیال میں کھانے پینے کی صورت پا لیتا ہے اور اسی پر قناعت کرتا ہے، حقیقتاً وہاں نہ کوئی کھانا ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے۔ اس قسم کی خیالی اور وہمی چیزوں پر مطمئن ہو جانا اور ان پر قناعت کر لینا انتہا درجے کی خست اور ذلت نفس کی دلیل ہے،
کیونکہ زندگی میں انہیں بڑے سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ پڑھو لکھو کچھ بنو، پھر تمہاری شادی بھی کر دیں گے، پھر سارا کچھ کر دیں گے. لیکن ایسا شخص جو ہے جو غلط راستے کی طرف آ جاتا ہے، پھر نہ پڑھ پاتا ہے، نہ کوئی نوکری کرتا ہے، نہ کوئی عزت مقام معاشرے میں اس کا ہوتا ہے، تو گویا کہ اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں ہی ذلیل کرتا ہے. پھر خطرات کے اسباب 4 اصول ہیں. جب خطرات کی حقیقت واضح ہو گئی تو اب یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر قسم کے خطرات 4 اصولوں کے تحت ہوتے ہیں. نمبر 1، وہ خطرہ جن سے انسان اپنا دنیاوی مفاد حاصل کرتا ہے. وہ خطرات جن کے ذریعے دنیا کی مضرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی دین کا مفاد حاصل کر رہے ہیں، یہ خطرہ وہ ہے. پھر ایک یعنی وہ خیالات جن سے انسان اپنا دنیاوی مفاد حاصل کرتا ہے. پھر وہ خیالات جن کے ذریعے دنیا کی مضرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے، دنیا کے نقصان سے بچتا ہے. پھر وہ خیالات جن کے ذریعے آخرت کی کوئی مصالح حاصل کی جاتی ہے، اور وہ خیالات جن کے ذریعے آخرت کے نقصان سے بچا جاتا ہے. اب بندے کو چاہیے کہ اپنے تمام خیالات، افکار اور ہموم، پریشانیوں کو ان 4 اصولوں کے اندر محدود کرے. کسی بندے کے خطرات جب کسی بندے کے خیالات جب ان 4 قسموں میں محدود ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ تا امکان چاروں کو اپنے لیے جمع کرے اور ہر ایک کو اپنے اختیارات کی حدود میں بند کرے. اگر کبھی بے شمار خیالات کا ہجوم ہو جائے، مثلاً ہر طرف ہر قسم کے خیالات کی بھرمار ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کثرت ہو جاتی ہے، آپ کو سوچیں آتی ہیں، کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے، تو اسے چاہیے کہ ان میں سے دیکھے کہ کس کو مقدم رکھنا ہے. مثلا ایک سوچ آ رہی ہے میں فلاں سے ملنے چلی جاتی ہوں، دوسری سوچ آتی ہے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، تیسری سوچ آتی ہے ویسے نا یہ ایمان کے خلاف ہے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ آپ کا ایک سینیریو سامنے آتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں ملٹیپل آپ کے ذہن کے اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ دیکھا جائے کہ جو زیادہ اہم ہیں اور ان کے فوت ہونے کا خطرہ ہو زیادہ ہو تو انہیں مقدم رکھا جائے. مثلا آپ کہتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا اور فائدہ کیا ہوگا، دونوں کو سامنے رکھ لیں. اگر میں نہیں کرتی غلط کام تو کیا نقصان ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وقتی طور پہ مجھے ہوگا کہ اچھا دیکھو میں نہیں کر سکی، بعد میں بھول جاؤں گی. لیکن اگر میں کر جاتی ہوں تو پھر اس کا فساد کتنا بڑا ہوگا، یہ چیزیں دیکھی جائیں. پھر اس کے بعد اب رہی دوسری قسم کے افکار یا خیالات جو اہم ہیں لیکن فوت ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. یہ 2 قسمیں ایسی ہیں کہ ہر ایک کی شان ایسی ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے. اس صورت میں انسان نہایت متردد اور پریشان ہوتا ہے. مثلا دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن یہ کروں کہ کسے اختیار کرے اور کسے مقدم سمجھے. اگر ہم اہم کو مقدم رکھتا ہے تو کم درجے کی چیز فوت ہو جاتی ہے، اور اگر کم درجے کی چیز کو مقدم رکھتا ہے تو اس سے اہم چیز ہٹ جاتی ہے. اور یہ مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایسی 2 چیزیں سامنے آتی ہیں جن کا اجتماع بیک وقت ناممکن ہوتا ہے اور ایک کی تحصیل سے دوسرے کا فوت ہونا جاتا ہے. ایسا اس لیے واقع ہوتا ہے کہ انسان کو پوری عقل، فہم اور کامل بصیرت اور معرفت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے رفعت اور بلندی حاصل کرنے والا بلندی حاصل کرتا ہے، نجات والا نجات حاصل کرتا ہے، اور خسارہ پانے والا خسارہ کرتا ہے. یعنی ڈیسیژن پاور کا نہ ہونا یا ڈیسیژن کرنے کے قابل ہونا اس ٹائم پہ جب آپ کو لگے کہ اگر میں نے ایک چیز اختیار کی تو دوسری چلی جائے گی. مثلاً جو شخص اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے اور وہ دنیا پا لیتا ہے، تو اب یہ 2 ڈیسیجن تھے. ایک ہے کہ اپنی دنیا، آپ کہیں کہ کیونکہ مجھے دنیا کے مفادات سامنے نظر آتے ہیں اور آخرت کے بھی کچھ مفادات ہیں، لیکن میں ڈیسیجن یہ کروں کہ میں دنیا کو ترجیح دوں اور اپنی آخرت کو فوت کر دوں. یعنی کوئی ایسا ڈیسیجن ہے جس میں ایک فوت ہوتی ہے چیز آپ کی، ٹھیک ہے، کم درجے کی چیز فوت ہو جاتی ہے. اب جس کے نزدیک جس چیز کا درجہ کم یا زیادہ ہوگا وہ اس میں فیصلہ کرے گا. جن کے نزدیک دنیا کا درجہ زیادہ ہے اور آخرت کا کم ہے، وہ کیا فیصلہ کریں گے کہ دنیا کا مفاد لے لو، آخرت دیکھی جائے گی، کون دیکھا، کس نے دیکھا. اور جس کے نزدیک آخرت کا فیصلہ لگے گا اس کو کہ نہیں وہ اصل مفاد ہے، جیسے کہ صحابہ کرام تھے، وہ دنیا کی جتنا بھی نقصان ہو جائے وہ اسے برداشت کر لیں گے، کیونکہ 2 میں سے ایک ہی فائدہ مل سکتا ہے اور ایک کو آپ کو لوز کرنا پڑے گا. کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہیں، ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اور بعض دفعہ وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ڈیسیجن ہوتے ہیں.
مثلاً یہ کہ آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، گھر میں آپ کی کسی سے بحث ہو گئی، ایک ہے کہ آپ پورا بدلہ لے لیں اور آپ بھی خوب برسیں اس کے اوپر، خوب سنائیں آپ اس کو. دوسرا ہے کہ ابھی آپ اس کو جانے دیں، خاموش ہو جائیں، ابھی آپ اپنی بڑائی نہ جتائیں، اپنی برابری کو نہ لے کر آئیں اور خاموشی سے درگزر سے کام لیں. تو آپ کو کیا ہوگا؟ بظاہر تو آپ کو لگے گا میں کیوں سہوں، یا میں نیچی ہو گئی شاید چپ رہنے سے، لیکن اس کا بڑا مفاد آپ کو بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا یہ چپ رہنا بہت بڑے فساد کو بچا لے گیا، یا آپ کی عزت بھی اس سے زیادہ بڑی ہو گئی. تو اب دیکھنے کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ انسان کو بڑا مشکل سے سمجھ میں آتا ہے کہ میں ایسے وقت کے اوپر کیا فیصلہ کروں کہ وہ صحیح فیصلہ قرار پائے، کہ جس میں فائدہ ہو اور نقصان نہ ہو. اب فائدہ نقصان جس کو جتنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی جس نے قرآن پڑھا ہوتا ہے اسے فائدہ نقصان کسی اور طرح سے سمجھ میں آتا ہے. جس نے نہیں پڑھا ہوتا اس کے نزدیک فائدہ نقصان کے معیارات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. ایک شخص ہے بزنس کرتا ہے اور اس کو دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہے، وہ اس میں کرپشن بھی کر لے گا کیونکہ بزنس چلانے کے لیے کرنی پڑتی ہے. اب وہ اس میں ملاوٹ بھی کر لے گا کیونکہ اس سے منافع زیادہ ہوتا ہے. وہ اس کے اندر سب کچھ کر لے گا اور اس کے بعد بھی کہے گا کہ میں حلال روزی کماتا ہوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جو کچھ کما رہا ہوں وہ دنیا میں مجھے ریٹرن دے رہا ہے. لیکن جو دین کا علم رکھتا ہے اس کے نزدیک یہ تجارت گھاٹے کا سودا ہے. اس کے نزدیک منافع کم لے لینا، حلال پر راضی ہو جانا، کسوت نہ دینا اور اپنے کاروبار کو نہ بڑھانا زیادہ بڑا فیصلہ ہے. تو یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ وہ فیصلہ جو کر رہا ہے اس میں مفادات آخرت کے کتنے اور دنیا کے کتنے ہیں. پھر اسی طرح بڑی اور اکثر ارباب عقل و بصیرت کو تم ایسا پاؤ گے کہ بڑی اور اعلیٰ مصلحت کو چھوٹی کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں. عقل مند جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو دبا جاتے ہیں، وقتی چیزوں کو دبا دیتے ہیں، لیکن جو بڑی مصلحت ہوتی ہے اس کے لیے وہ زیادہ کوشاں رہتے ہیں. مثلا جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنا آرام چھوڑ دیتے ہیں. جو لوگ نمازی بنتے ہیں وہ اپنی نیند کو قربان کر دیتے ہیں. یعنی اب مصلحت ہے نا اس میں بھی، کہ ایک آدمی کہے گا سوتے رہو، فائدہ اس میں ہے، اور ایک ہے سو تو رہے ہیں لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ اس کے اندر سے. اب یہ فیصلہ کون کر سکتا ہے کہ وقتی مفاد کو جانے دے؟ تو وہ یہ کر سکتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غور و فکر کی اقسام. جو فکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اس کی چند قسمیں یہ ہیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ کی نازل کو ہی آیتوں پر غور و تدبر کیا جائے، یعنی انسان کو یہ چیز بھی فائدہ دیتی ہے اپنے آپ کو سمجھانے میں، عقل سے کام لینے میں، کہ ہم کیسے فیصلہ کریں اور کیسے اپنے آپ کو فساد سے بچائیں. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اس کی جو ذات ہے، اس کی جو آیتیں ہیں، اس پہ غور و فکر کیا جائے. آیتوں اور آیتوں کی مراد پوری عقل و بصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے. کیا کہنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر اس آیت کو لانے کا، فہم و ادراک حاصل کیا جائے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا اسی لیے ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے، سمجھا جائے. محض تلاوت کے لیے نہیں اتارا، بلکہ تلاوت بھی اس لیے لازم کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے فہم اور ادراک کا ذریعہ بنے. لہٰذا بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ اس پر عمل کیا جائے، لہٰذا تم عمل کے لیے تلاوت کیا کرو. بہت اہم بات ہے، تلاوت کورس کرنے کا مقصد، تفسیریں لکھنے کا مقصد، قرآن کو سمجھنے کا مقصد کیا ہو؟ عمل کے لیے کیا جائے. جب انسان کی عملی زندگی میں وہ موقع آئے، وہ سچویشن آئے گی، تو تبھی تو وہ یہ فیصلہ کر سکے گا کہ اس میں مجھے آخرت کا مفاد لینا ہے یا دنیا کا لینا ہے. اپنی مجھے شہوت کو کنٹرول کرنا ہے یا کھلا چھوڑ دینا ہے، کیا کرنا ہے مجھے. تو یہ اس صورت میں ہوگا جب تدبر ہوگا. پھر دوسرا یہ چیز ہے کہ اللہ کی مشہود یعنی روزمرہ مشاہدے سے گزرنے والی نشانیوں پر غور و تدبر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی نشانیوں اور علامتوں پر غور و تدبر کا حکم دیا ہے اور سوچنے سمجھنے کا امر فرمایا ہے اور ان سے غفلت کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے غور و فکر کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے بخششوں اور اس کے احسانات پر غور و تدبر کیا جائے کہ اس نے اپنے بندوں پر کیسے کیسے احسانات اور انعامات کیے، اور اس کی مغفرت اور رحمت اور حلم اور بردباری پھر بھی ہے. پھر غور و تدبر اور فکر و تأمل کی یہ 3 قسمیں ہیں جو قلب انسان کو معرفت الہی اور محبت الہی اور خوف اور امید سے مالا مال کرتی ہیں. اگر دائمی غور و تدبر کے ساتھ ذکر الہی کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے تو معرفت الہی اور محبت الہی کے رنگ سے پوری طرح انسان رنگ جاتا ہے. پھر یہ کہ عیوب نفس، آفات نفس اور عیوب عمل پر غور و تدبر کیا جائے،
یہ غور و تدبر نہایت نفع بخش ہے، دنیا اور آخرت کی بڑی بڑی بھلائیاں اس سے وابستہ ہیں، اور یہ غور و تدبر ہر قسم کی خیر و فلاح کا دروازہ ہے۔ اور یہ غور و تدبر یعنی اپنے نفس کے عیوب کو جاننا اور اس کی آفات کو جاننا، اپنے آپ کو جاننا نہ کہ دوسروں کے عیوب، یہ غور و تدبر نفس امارہ کی قوتوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ نفس امارہ کون ہے؟ جو انسان کو گناہوں پہ اکساتا ہے، یعنی جب انسان جتنا زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اپنے عیوب کو سوچتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہتر طور پہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس سے نفس امارہ اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ برائیوں کے حکم سے اسے رک جانا پڑتا ہے، اور جب نفس امارہ ٹوٹ گیا تو پھر نفس مطمئنہ یعنی اطمینان اور خوش عیشی سے اپنا وہ شخص وقت گزارتا ہے، اور ہر طرح خوش عیشی کے ثمرات سے مستفید بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایسا شخص مطمئن زندگی گزارتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا کہ مجھے بندوں کے آگے یا اللہ کے آگے شرمندگی ہونا پڑے، تو یہ وہ گناہ چھوڑ کر بھی خوشی محسوس کرتا ہے، گناہ چھوڑ کر بھی دل میں ایک طرح کی ایک اطمینان ہوتا ہے اس کے۔ اب اسی طرح سے وقت کے واجبات اور ضروریات اور وظیفہ اعمال پر غور و تدبر کیا جائے، اور عزم و ہمت کے تمام تر توجیحات اپنی چیزوں کی طرف موڑ دی جائیں، یعنی واجبات جو وقت جس چیز کو کرنے کا ہے اس کو اہمیت دی جائے۔ چنانچہ عارف انسان وقت کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگر انسان وقت کی قدر نہیں کرتا اور اسے ضائع کرتا ہے تو دیے گئے وقت کا وہ کبھی تدارک نہیں کر سکتا جو اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ صوفیہ کی محبت سے میں نے 2 باتیں سیکھیں، ایک یہ کہ وقت تلوار ہے، اگر تم اس سے نہیں کاٹتے تو سامنے والا تمہیں اس سے کاٹے گا، دوسری یہ کہ اگر تم اپنے نفس کو حق میں مشغول نہیں کرتے تو وہ ضرور تمہیں باطل میں الجھا دے گا، کیونکہ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نیکی نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ نیکی کے علاوہ کچھ کر رہے ہیں، اور نیکی کے علاوہ اگر کچھ کر رہے ہیں چاہے وہ وقت ضائع کیوں نہ ہو رہا ہو، بہرحال وہ ایک چیز جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے انسان کے لیے، کیونکہ اس کا مواخذہ ہوگا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اسی وقت کا نام انسان کی عمر ہے۔ نئی مقیم جنت کی دائمی زندگی کا اصل مادہ اور مواد بھی یہ وقت ہی ہے، اور وقت نہایت تیز رفتار ہے، بادلوں سے جلد آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ بس انسان کا وہ وقت جو صرف اللہ کے لیے ہو وہی اس کی زندگی اور وہی اس کی حقیقی مواد جو ہے وہ شمار ہوگا، یعنی اس کا اجر آخرت میں دیا جائے گا جو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق وقت گزارا ہوگا۔ باقی جتنے کام ہم نے کیے وہ سب ہمارے لیے خسارہ۔ اسی طرح مذکورہ والا خطرات اور افکار کے سوا یعنی ان خیالات کے علاوہ جس قدر بھی خیالات ہیں وہ شیطانی وساوس، باطل تمنائیں اور محض فریب ہیں۔ ان خیالات کا وہی حال ہے جو نشے میں مست وسوسوں کے مارے ہوئے آدمی کے خیالات، دل اور افکار دماغ کا ہوتا ہے، اور حاصل حقیقت کا پتہ انہیں اس دن لگے گا جب ان پر حقیقت منکشف ہوگی، یعنی جب نشہ اترتا ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں جس دنیا میں تھا نشے والی وہ اصل نہیں تھی، اور بعد میں اس کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ایسا شخص جو ہے جو دنیا میں مست ہے ابھی، اس کو جب موت کے بعد اٹھایا جائے گا تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ نقصان تھا۔ یہ بھی بات سمجھ لینی چاہیے کہ قلبی خیالات فی نفس ہی برے نہیں ہوتے، یعنی خیال تو آئیں گے، بلکہ برا یہ ہے کہ خواہ مخواہ ان کو دعوت دی جائے، ان سے انسیت پیدا کی جائے، یعنی سوچ سوچ کے برائیاں سوچنا۔ وہ ایک آپ نے منظر تو آپ کی نگاہ سے گزر گیا تھا وہ بے حیائی کا، لیکن اس کو اپنے اندر پالتے رہنا، اس سے کہانی بننا، ان سے مانوس ہو جانا، پھر خیالات کی حیثیت راہ گزر مسافر کی سی ہے، اگر اسے منہ نہ لگایا جائے تو اس سے بات چیت نہ کی جائے تو وہ خود بخود چلے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے بار بار سوچیں گے، انہیں اپنے لبھانے کے انداز میں ان کو اپنے اندر پالیں گے تو یہ آپ کو دھوکہ دیں گے، اور جو نفس فارغ معطل اور بیکار ہو جاتا ہے خیالات اس پر بری طرح حملہ کرتے ہیں۔ البتہ اس قلب اور نفس پر خیالات کا حملہ دشوار ہوتا ہے جو شریف اور آسمانی ہوتے ہیں اور عالم بالا سے رشتہ تمانیت جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے نیک لوگوں کو جب کوئی ایسے خیال آ بھی جائیں تو فوراً ان سے جان چھڑاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 قسم کے نفس پیدا کیے ہیں، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ دونوں نفس ہمیشہ باہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کیونکہ جو چیز نفس امارہ کے لیے معمولی ہوتی ہے، یعنی جو گناہ پہ اکساتا ہے نفس، وہ نفس مطمئنہ کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ جس چیز سے نفس امارہ لذت پاتا ہے، نفس مطمئنہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یعنی آپ اگر گناہ سے لذت ہو رہی ہے تو نفس مطمئنہ کیا کہتا ہے کہ یہ گناہ جو ہے مجھے ہی بعد میں تکلیف دے گا۔ اسی طرح نفس امارہ کو یہ بہت بھاری اور انتہا درجہ تکلیف دہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے مقدم سمجھے اور خواہشات کے مقابلے میں اللہ کی رضا کو ترجیح دے، لیکن نفس مطمئنہ کے لیے اس سے بہتر نفع بخش کوئی چیز نہیں ہے۔
نفس مطمئنہ کو اسی عمل سے انتہا درجے کی تکلیف ہوتی ہے جو غیر اللہ کے لیے کیا جائے یا خواہشات کی پیروی کی جائے، اور یہ باتیں نفس مطمئنہ کے حق میں سخت ضرر رساں ہیں۔ یعنی دونوں نفس کی جنگ رہتی ہے، ایک انسان کو برائیوں پر اکسا رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کو بچا رہا ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کے اس میں جب کوئی انسان سمجھ جاتا ہے اس بات کو تو وہ کنٹرول کر سکتا ہے اس پہ سے کہ کس کو جیتنا چاہیے۔ اسی لیے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے ہاتھوں میں، اور کچھ لوگ خود غالب آ جاتے ہیں، یعنی فوراً وہ اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں کہ میں جو بھی سوچ رہی ہوں، میں کیوں سوچ رہی ہوں ایسی بات۔ اسی طرح سے انسان کا قلب ایک سادہ بے نقش نگار لوح ہے، یعنی ایک خالی تختی ہے انسان کا نقش۔ خیالات اور افکار کے نقوش قلب پر منقش ہوتے ہیں، آپ جو سوچیں گے وہی دل پہ نقش ہوتا جائے گا، جس قسم کے خیالات ہوں گے اسی قسم کی طرح کے نقوش بنیں گے۔ بس کسی عقل مند کے لیے یہ کیوں کر سزاوار ہے کہ وہ اس سادہ اور بے نقش لوح کو غرور، تکبر، دھوکہ، باطل تمناؤں، فاسد آرزوؤں، سراب نما بے حقیقت نقوش سے سیاہ کرے۔ ان باطل نقوش سے کون سی حکمت، کون سی مصلحت، کون سا علم اور کون سی ہدایت قلب منقص ہو سکتی ہے؟ اگر انسان چاہتا ہے کہ نقوش کے ساتھ علم و حکمت اور رشد و ہدایت کے نقوش قلب پر آ جائیں تو اس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک سیاہ لوح پر علم نافع کے نقوش لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ساتھ ساتھ برائیاں بھی کرتے جانا اور ساتھ ساتھ تسبیحات بھی پڑھتے جانا، تو آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو دل گناہوں سے سیاہ ہوا ہے اسی کے اوپر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس پہ آیتیں بھی لکھوں، ان کے آیتوں کا نزول ہو اور میرے پر تقویٰ کا نزول بھی ہو جائے، جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ کے مجھے وہ فائدہ نہیں ہوا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا۔ وجہ کیا ہے؟ تو پھر ضرور دیکھیں کہ ابھی آپ کے دل میں کوئی ایسی چیز ہے یا آپ کے عمل میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو بدلنے سے روکے ہوئے ہے، یا تو آپ پچھلی ابھی عادتوں سے نہیں نکلے، یا آپ اپنی ان برائیوں سے نہیں نکلے، یا آپ اپنی اس صحبت سے نہیں نکلے جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، یا ابھی تک آپ چغلی، غیبت، بغض یا اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں۔ تو گویا قلب اگر خیالات اور ردی رویوں سے پاک نہیں ہوتا تو اس میں مفید خیالات جگہ نہیں پا سکتے، کیونکہ پاکیزہ خیالات، مفید افکار پاکیزہ صاف ستھری جگہ پر ہی نقش ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ پرانوں کو مٹائیں، جو پرانی باتیں آپ کے اندر ہیں، پرانی سوچیں ہیں، پرانے جذبات ہیں، پرانی آپ کہتے ہیں نا چاہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، اگر آپ اس کو اس سے بچاتے ہیں تب جا کے آپ اگلی عادات کو مینٹین کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دل میں وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ رانگ، اور پھر اس کو جب ٹھیک کریں گے اور اس کو اپنے اندر سے، کیونکہ یہ چیز اندر کی ہوتی ہے جو باہر سے نہیں کوئی بتا سکتا آپ کو کہ آپ یہ نہ سوچیں یا آپ یہ نہ کریں یا اپنے دل کے اندر ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو جب آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اور اپنی آپ کی چھان پھٹک ہوتی ہے تو پھر اس کی صفائی ہونے کے ساتھ ساتھ ہی انسان کے دل کے اندر بھی بھلائی اور خیر اور تقوی آنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی دل کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ساری ایسی دعائیں ہیں جو صرف اور صرف دل سے متعلق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ کیا تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرے دل کو دین پر ثبات دے، کیونکہ اس کا بہکنا انسان کے پورے بہکنے اور اس کے پورے انجام کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں ہر طرح سے بھٹکنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں انجام بخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔